السلام علیکم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج للہ فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، اپنا دیوانہ بنایا، میں تو اس قابل نہ تھا، گرد کعبہ کے پھرایا، میں تو اس قابل نہ تھا، ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساقیا، اپنے سینے سے لگایا، میں تو اس قابل نہ تھا، مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، جام زمزم کا پلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، بھاگیا میری زباں کو ذکر الا اللہ کا، یہ سبق کس نے پڑھایا، میں تو اس قابل نہ تھا، خاص اپنے در کا رکھا تو نے ہے مولا مجھے، یوں نہیں در در پھرایا، میں تو اس قابل نہ تھا، میری کوتاہی کہ تیری یاد سے غافل رہا، پر نہیں تو نے بھلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، میں کہ تھا بے راہ رو، تو نے دستگیری آپ کی، تو ہی مجھ کو راہ پر لایا، میں تو اس قابل نہ تھا، عہد جو روز ازل تجھ سے کیا تھا یاد ہے، عہد وہ کس نے نبھایا، میں تو اس قابل نہ تھا، تیری شفقت تیری رحمت سے ہوا مجھ کو نصیب، گنبد خضرا کا سایہ، میں تو اس قابل نہ تھا، میں نے جو دیکھا سو دیکھا جلوہ گاہ قدس میں، اور جو پایا سو پایا، میں تو اس قابل نہ تھا، بارگاہ سید کونین میں آ کر نفیس سوچتا ہوں کیسے آیا، میں تو اس قابل نہ تھا، مجھ پہ یہ لطف فراواں، میں تو اس قابل نہ تھا، تیری اس رحمت پہ قرباں، میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنا گھر دکھایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ حق تعالی جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں
اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے لوگوں پر فرض ہے اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ جو بھی اللہ کے گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے حج کیا اور اپنے سفر حج میں کوئی گناہ بھی نہیں کیا اور احرام کی پابندیوں کی خلاف ورزی بھی کوئی نہیں کی، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے دن اپنے گناہوں سے پاک تھا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہے کہ اے در پہ حج عمرہ کرتے رہا کرو، یہ گناہوں کو اور مالی تنگ دستی کو ایسے دور کر دیتا ہے جیسے آگ کی بھٹی لوہے اور سونے چاندی کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہے کہ جس نے اللہ کے گھر کا حج کر لیا وہ کبھی بھی فقیر اور تنگ دست نہیں ہوگا، اس کا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہے گا، اس کا ہاتھ نیچے نہیں ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہے کہ حاجی کو اللہ جل جلالہ قیامت کے دن اپنے 400 ایسے گھرانوں کے بارے میں شفاعت کا حق عطا فرمائیں گے جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہوگا، اور حاجی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا کہ یا اللہ یہ فلاں بھی میرا رشتہ تعلق رکھتا ہے، فلاں بھی میرے نسب کا ہے، فلاں سے بھی میرا رشتہ ہے، فلاں سے بھی ہے، فلاں سے بھی ہے۔ 400 گھرانوں کو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر کے جنت میں لے جائے گا۔ حج کے بے شمار فضائل، دنیا آخرت کے فوائد ارشاد فرمائے گئے ہیں، جن میں سے چند میں نے عرض کیے ہیں۔ حج کے جتنے فضائل ہیں اور اس پر جتنا اجر و ثواب اور انعامات اور رفع درجات کی بشارتیں ہیں، وہ حج مبرور کے ساتھ مشروط ہیں۔ حج مبرور کا مطلب ہے کہ حج ایسا کیا جائے جس میں تقوی ہی تقوی ہو، طاعت ہی طاعت ہو، احکامات شریعت کی پابندی ہو، سنتوں کی رعایت ہو اور کسی قسم کا کوئی گناہ نہ کیا جائے، اور حج کے احکامات میں سے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ یہ سارے فضائل حج مبرور کے ساتھ مشروط ہیں۔
اللہ کرے ہم سب کا اور تمام حج پہ جانے والے حجاج کرام کا حج مبرور بنے، اور اس پر حق تعالیٰ کے ہاں جتنے اجر و ثواب ہیں اور جتنے انعامات و رفع درجات ہیں، ان سب کے سارے حاجی مستحق ٹھہریں اور حج کے سارے دنیا آخرت کے فوائد حاصل ہو جائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مکمل طور پر حج کے طریقے کو، حج کے احکامات کو اور حج کے آداب کو ازبر کر لیا جائے کہ عمل کرتے وقت کسی طرح کی کوئی دقت اور پریشانی نہ ہو۔ سب سے پہلے سفر حج کا ارادہ ہو جائے تو سب سے پہلے ہر صغیرہ کبیرہ گناہ سے سچی اور پکی توبہ کرے۔ اگر گناہوں کے ساتھ اللہ کے گھر پہنچے گا تو پھر بجائے اللہ کے قرب کے حاصل ہونے کے مزید اللہ سے دوری پیدا ہو جائے گی، اس لیے کہ حرم میں تو گناہ کے ارادہ کرنے پر بھی پکڑ ہے، اور جیسے حرم میں ہر نیکی 1,00,000 کے برابر ہو جاتی ہے، تو اسی طرح گناہ بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو سفر حج کے ارادے کے ساتھ اور حج پر روانہ ہونے سے پہلے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے پکی توبہ کر لے۔ توبہ کی 3 شرطیں ہیں، 3 شرطوں کے ساتھ توبہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ وہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں جس سے توبہ کر رہا ہے، اور بسا اوقات توبہ سچی اور اخلاص والی ہو تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کے بدلے نیکیاں بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ سچی توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے، خواہ وہ گناہ حق تعالیٰ کے کسی حکم کے ادا نہ کرنے پر توبہ کر رہا ہے یا کسی مخلوق کے حق کو ضائع کر دینے پر توبہ کر رہا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس گناہ کے کرنے پر دل میں ندامت آ جائے کہ میں نے جو گناہ کیا ہے وہ تو میں نے خود ہی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے، کسی کا کیا بگاڑا ہے، اپنے لیے ہی ہلاکت کا گڑھا کھود کر خود کو اس نے گرایا ہے۔ ندامت۔ ندامت کو مثال سے ذرا اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر شکاری بندوق لے کر شکار کی تلاش میں ہے، اس نے جھاڑی کے پیچھے کوئی حرکت دیکھی تو یہ خیال کیا کہ یہاں کوئی شکار ہے، اس نے نشانہ لے کر فائر کر دیا اور بھاگ کر چھری لے کر پہنچا کہ میں اسے ذبح کروں۔ جب وہاں پہنچا
تو کیا دیکھتا ہے کہ یہ تو میرا اپنا اکلوتا بیٹا ہے جو قضائے حاجت کے لیے چھپ کے بیٹھا ہوا تھا، اور جب اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے کہ وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور اس کی جان لبوں پر ہے، اس کے آخری سانس ہیں، تو یہ کیفیت اور حالت کو دیکھ کر مارے حسرت کے اپنا ہاتھ سر پہ مار کے کہتا ہے، اوہ میں نے تو اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی مار دی۔ اس کو کہتے ہیں ندامت۔ تو گناہ سے توبہ کرنے والا ہر گناہ کے کرنے پر دل میں ندامت محسوس کرے کہ میں نے گناہ کر کے اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی مار دی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، التوبۃ ہی الندم، دل سے ندامت ہی توبہ کی حقیقت ہے۔ کوئی بھی گناہ کیا، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں دی، کسی کا قرض کھایا، کسی کی امانت دبائی، کسی وارث کو بہن کو حق وراثت پورا نہیں دیا، چوری کی، رشوت لی، سود لیا، جتنے بھی گناہ ہیں ان سب پر دل میں یہ ندامت محسوس کرے کہ میں نے یہ گناہ کر کے اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے اور اپنے ہی لیے ہلاکت کا گڑھا کھودا ہے۔ دوسری شرط، جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو عملاً چھوڑ دے، اب اس گناہ کے قریب نہ جائے۔ اس کو بھی مثال سے سمجھنا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص شام کا کھانا کھا کے اپنے گھر کے باہر ٹہل رہا ہے، اتنے میں دو شخص اس کے پاس پہنچتے ہیں اور وہ اسے کہتے ہیں کہ جی ہم مسافر لوگ ہیں، ہم فلاں علاقے سے چلے ہیں اور ہمیں آگے فلاں شہر تک پہنچنا ہے، اور وہ سامنے ہماری گاڑی کھڑی ہے، وہ چلتے چلتے اچانک بند ہو گئی ہے اور اب وہ بغیر دھکا دیے سٹارٹ نہیں ہوتی۔ ہم میں سے ایک ڈرائیور ہے اور ایک اس کے ساتھی ہے، ایک بندے سے گاڑی کو پورا دھکا نہیں ملتا۔ آپ ہمدرد اور اچھے انسان معلوم ہو رہے ہیں، آپ مہربانی کریں، ہمارے ساتھ آئیں اور ہماری گاڑی کو دھکا لگوا دیں۔ اس نے ان کی بات پہ یقین کیا اور ہمدردی کے ارادے سے ان کے ساتھ چل پڑا۔ جب گاڑی کے قریب پہنچا تو گاڑی تو پہلے سے ہی سٹارٹ تھی اور اس کے اندر دو ہٹے کٹے پہلوان نما شخص بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے دبوچ کر اندر داخل کیا اور مجھے رومال سنگھا کے بے ہوش کر دیا، اور میری جب رات کے آخری حصے میں ہوش سے آنکھ کھلی تو میں کیا دیکھتا ہوں، کہ میں جنگل بیابان میں پڑا ہوں
وہاں کئی لوگوں کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور کئی لاشیں بکھری پڑی ہیں۔ تو جب مجھے ہوش آیا تو مجھے یوں کہا گیا کہ آپ کے پاس 15 دن کی مہلت ہے، آپ 5 کروڑ روپے کا بندوبست کریں اور فلاں جگہ پہ ہمیں مہیا کریں، ورنہ آپ کا حشر بھی وہی ہوگا جو ان لوگوں کا ہوا پڑا ہے۔ یہ بیچارہ مالی طور پہ غیر مستحکم آدمی تھا، نہ ہی کوئی اس کا ایسا تعلق والا تھا جو اتنی بڑی رقم اس کی خاطر دیتا۔ یہ اپنی زندگی کے دن پورے کرنے لگ گیا۔ ایک دن گزرا 14 دن رہ گئے، دوسرا گزرا 13 دن رہ گئے، پھر 12 رہ گئے، پھر 11، پھر 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، آخری دن رہ گیا۔ اب وہ بالکل مایوس ہے کہ اب تو میرا دنیا کی زندگی کا آخری دن ہے اور اس کے بعد میری موت ہے۔ اتفاق سے رات کو اس کے ہاتھ میں کوئی کیل سا ایسا ہاتھ لگا، اس نے زنجیر میں لگے ہوئے تالے کے اندر اسے گھمایا تو اللہ کی قدرت و تالا کھل گیا۔ اس نے چپکے سے زنجیر کو ہٹایا اور وہاں سے آہستہ سے نکلتا بھاگتا کسی سڑک پہ جا پہنچا۔ وہاں دور سے ٹرک آ رہا تھا، اسے اس نے اشارہ کیا، ٹرک والے نے بھی ہمدردی کی روک لیا۔ اس نے کہا جی میری تو جان پر بنی ہوئی ہے، آپ میرے حال پہ رحم کریں، آپ جس شہر میں بھی جا رہے ہیں مجھے اس شہر میں پہنچا دیں۔ ٹرک والے نے ہمدردی کی، بٹھا لیا، یہ شہر پہنچا۔ شہر پہنچ کر لاری اڈے پہ پہنچا اور اپنے شہر کی گاڑی والے کے پاس جو مینیجر ٹکٹ کاٹ رہا تھا اسے کہا جی آپ مجھے میرے شہر کا ٹکٹ دے دیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میری زندگی کی بڑی لمبی داستان ہے، میں اپنے شہر پہنچ کر آپ کو کرایہ ادا کر دوں گا۔ اس نے بھی مہربانی کی، اسے ٹکٹ دے دیا۔ یہ 2 دن کا سفر طے کرتے کرتے واپس 17 دن کے بعد اپنے گھر پہنچ گیا۔ گھر والوں کی بھی جان میں جان آئی اور اس کو بھی گویا دوبارہ زندگی مل گئی۔ ابھی 5 دن ہی گزرے تھے، یہ پھر اسی طرح کھانا کھا کے گھر کے باہر ٹہل رہا تھا۔ پھر وہی 2 شخص آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم مسافر لوگ ہیں، ہم فلاں علاقے سے چلے ہیں، ہمیں فلاں شہر پہنچنا ہے، ہماری گاڑی چلتے چلتے بند ہو گئی ہے اور وہ بغیر دھکے کے سٹارٹ نہیں ہوتی، آپ بھلے آدمی معلوم ہوتے ہیں، آپ مہربانی کریں ہمارے ساتھ آ جائیں، گاڑی کو دھکا لگوا دیں۔ اب یہ کیا کہے گا کہ تم انہی قدموں واپس لوٹ جاؤ، ورنہ میں ابھی پولیس کو فون کرتا ہوں، میری نسلوں کی بھی توبہ کہ میں ایک قدم بھی تمہارے ساتھ چلوں۔ تو وہ جو کہتا ہے نا میری نسلوں کی بھی توبہ کہ میں ایک قدم بھی تمہارے ساتھ چلوں، اسی طرح
توبہ کرنے والا یہ دل میں عزم کرے کہ میری نسلوں کی بھی توبہ کہ اب میں کسی گناہ کے قریب جاؤں۔ اللہ نے بڑا فضل فرمایا کہ اللہ نے میری جان بخشی فرمائی، میری گناہ پہ پکڑ نہیں فرمائی، ورنہ تو میں نیست و نابود ہو چکا ہوتا۔ اب تو میری نسلوں کی بھی توبہ کہ اب میں کسی بھی گناہ کے قریب جاؤں۔ یہ سچی توبہ کی دوسری شرط ہے کہ اس گناہ کے قریب نہ جانے کا پکا عزم کرنا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اگر وہ گناہ اللہ جل شانہ کے کسی حکم کے ادا نہ کرنے کا ہے تو اس حکم کو ادا کرے۔ نماز نہ پڑھنے سے توبہ کر رہا ہے تو جتنی نمازیں چھوڑ چکا ہے سب کا حساب کر کے انہیں ادا کرے۔ روزہ نہ رکھنے سے توبہ کر رہا ہے تو جتنے روزے چھوڑے ہیں سب کا حساب کر کے انہیں قضا کرے۔ زکوٰۃ نہ دینے سے توبہ کر رہا ہے، پچھلے سارے سالوں کی زکوٰۃ کا حساب کر کے ادا کرے۔ رشوت سود نہ لینے سے توبہ کر رہا ہے تو جن سے رشوت لی ہے، جن سے سود لیا ہے انہیں واپس کرے، اور اگر معلوم نہیں ہے تو پھر ان کی طرف سے صدقے کی نیت کر کے مستحقین زکوٰۃ کو ادا کر دے۔ اسی طرح کسی وارث کو حق وراثت نہیں دیا تو اسے پورا حق وراثت ادا کرے۔ تو جس گناہ سے بھی توبہ کر رہا ہے اگر اس گناہ میں اللہ کا کوئی حکم چھوڑا ہے تو اسے ادا کرے۔ کسی مخلوق کا کوئی حق ضائع کیا ہے تو اس کا حق اسے ادا کرے، اور اگر ناحق کسی کو مارا پیٹا ہے، کسی کی ناحق بے عزتی کی ہے، چغلی غیبت کی ہے تو اس سے معافی مانگے اور اس سے معاف کروائے۔ اپنے کسی محرم رشتہ دار سے قطع رحمی کی ہے تو اس سے معذرت کر کے صلہ رحمی کرے۔ تو 3 شرطیں ہیں سچی توبہ کی۔ جو گناہ کیا ہے اس پر دل سے ندامت ہو۔ نمبر 2، اس گناہ کے نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو، اور اس گناہ کو عملاً چھوڑ دیا ہو، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو۔ اور تیسرے، اس گناہ میں اگر اللہ کا حکم چھوڑا ہے تو اس کی ادائیگی، تلافی، کسی مخلوق کا حق ضائع کیا ہے تو اس کی تلافی اور ادائیگی۔ تو سب سے پہلا ادب سفر حج کا پکی توبہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تاریخ میں بڑے بڑے ڈاکو توبہ کر کے اللہ کے بہت بڑے ولی بن گئے تھے۔ ڈاکو لوگوں کی جان
اور مال ضائع کرنے والے، لوٹنے والے، لیکن توبہ سچی کی تو وہ اولیاء کے سردار بن گئے۔ تو سارے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم سفر حج پر جانے سے پہلے پکی توبہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا ادب، سفر حج پر جانے سے پہلے اپنا ایمان اور یقین اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی ذات پہ محکم اور پختہ کر لیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہیں، اپنی ذات و صفات میں اکیلے ہیں، وہ ہر چیز پہ ہر وقت تنہا قادر ہیں، ساری مخلوق ہر وقت اپنے ہر کام میں اس کی محتاج ہے، وہ اپنے کسی بھی کام میں کسی بھی وقت کسی کے بھی محتاج نہیں ہیں۔ جبریل امین سے لے کر چیونٹی تک یہ ساری مخلوق ہر وقت اللہ کی محتاج ہے، ان کا کوئی کام نہیں بن سکتا جب تک اللہ نہ بنائے، اور اللہ کا ہر کام ہر مخلوق کے بغیر بنتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا یقین دل میں پختہ کریں، اور یقین کلمے پر ایسا پختہ ہو تو پھر لا الہ الا اللہ، لا مقصود الا اللہ بن جائے، لا محبوب الا اللہ بن جائے، لا معبود الا اللہ بن جائے، کوئی مقصود رہے ہی نہیں سوائے اللہ کے، دل میں کسی کا تأثر کسی کی محبت رہے ہی نہیں سوائے اللہ جل شانہ کے۔ تو ایمان یقین پختہ کر لینا، اور یہ عرض کر دوں کہ ایمان یقین اپنے گھر میں، اپنی دکان میں، اپنے دفتر میں، اپنے کاروباری ماحول میں پختہ نہیں ہو سکتا، مستحکم نہیں ہو سکتا۔ ایمان پختہ اور مستحکم بنے گا ایمان کے ماحول میں بیٹھنے سے، کیونکہ آدمی جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول میں رنگ جاتا ہے۔ آدمی ماحول کا بندہ ہوتا ہے، اگر نیک آدمی بھی بروں کے ماحول میں بیٹھنا شروع کر دے تو برا ہو جائے گا، اور برا آدمی نیک لوگوں کی ماحول میں بیٹھنا شروع کر دے تو نیک بن جائے گا۔ تو ایمان والے ماحول سے ایمان پختہ ایمان بنتا ہے، یقین پختہ ہوتا ہے۔ تو میں یہ گزارش کر دوں کہ سفر حج پر روانہ ہونے سے پہلے کچھ دن اللہ کے راستے میں ضرور لگا لیں، اور کچھ نہیں تو کم از کم 3 دن اللہ کے راستے میں ضرور لگا لیں۔ اس سے انشاءاللہ ایمان دل میں قدر پختہ ہوگا، اللہ کی ذات کا یقین دل میں کسی قدر پیدا ہوگا، اللہ کے احکامات کی قدر کسی درجہ دل میں آئے گی۔ ٹھیک ہے، آپ سفر حج پہ کم و بیش 40 دن 1 مہینہ تو گزاریں گے، تو یہ سفر حج اچھا ہو جائے اس کے لیے 3 دن لگا لینا، کوئی
مہنگا سودا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا ادب، اپنے سفر حج کے لیے حلال مال مہیا کرے، کیونکہ حرام مال سے کی ہوئی کوئی بھی نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی، اور اگر خدا نخواستہ کسی کا ذریعہ معاش مشکوک ہے، غیر شرعی ہے، تو پھر وہ اس کا مداوع یوں کر سکتا ہے کہ سفر حج کے جتنے اخراجات ہیں وہ کسی غیر مسلم سے بطور قرض کے لے لے، اور یہ اس غیر مسلم سے لیا ہوا قرض اپنے سفر حج کے اخراجات پہ خرچ کرے، اور جو اس کے پاس مشکوک ناجائز آمدن ہے وہ اس غیر مسلم کو قرض میں دے دے۔ اس کا بس اتنا فائدہ ہوگا کہ سفر حج پہ خرچ ہونے والی رقم حرام نہیں ہوگی، البتہ حرام مال سے قرض ادا کرنے کا گناہ تو رہے گا۔ تو فی الوقت اپنے حج کو پاک اور مقبول بنانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، اور یہ یاد رکھیں حدیث میں آتا ہے کہ ایک حرام کا لقمہ کھا لینے سے پچھلی 40 دن کی عبادت، جو دن بھر روزے رکھے، نمازیں پڑھی، رات بھر اللہ کے سامنے نماز پڑھ کے روتا دھوتا رہا، ایک لقمہ حرام کا کھا لیا تو پچھلی 40 دن کی عبادت ضائع ہو جائے گی۔ اور آج کل کا اگر میں یہ کہوں تو شاید مبالغہ نہ ہو کہ آج کل کا جہاد حلال معاش ہے۔ ملازم پوری نوکری کا وقت اپنی نوکری کی جگہ پہ دے کے تنخواہ وصول کرے، دیانت داری سے کام کرے، ایک پائی رشوت نہ لے، مزدور دیانت داری سے اپنی مزدوری کو پورا کرے، اس نے کوئی کوتاہی نہ کرے، کاروباری اپنے کاروبار میں کوئی جھوٹ نہ بولے، کوئی بددیانتی نہ کرے۔ آج کل یہ بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال معاش اور پاکیزہ رزق کمانے والا بنائے، حرام لقمے، حرام گھونٹ، حرام لباس اور بستر اور سواری اور رہائش سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ چوتھا ادب، سفر حج پر روانہ ہونے سے پہلے اپنے حج کی ترتیب اور طریقہ کار کے بارے میں استخارہ کر لے، لیکن یہ وقت تھا درخواست دینے سے پہلے کا کہ میں سرکاری اسکیم میں درخواست دوں، پرائیویٹ میں دوں، کس گروپ کے ساتھ درخواست دوں، کس کے ساتھ نہ دوں، یہ وقت تو گزر چکا۔ پانچواں ادب، اپنے سفر حج میں رفیق سفر ایسا تلاش کرے جو با اخلاق اور نیک ہو، اور اگر عالم با عمل ہو تو پھر نور علی نور ہوگا کہ سفر بھی اچھا رہے گا اور ہر موقع پر مسائل کے حوالے سے بھی رہنمائی رہے گی۔
چھٹا ادب، سفر حج پر روانہ ہونے سے پہلے اگر اپنے کسی محرم رشتہ دار سے قطع رحمی ہے تو اسے صلہ رحمی کر لے۔ حدیث میں آتا ہے جو کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بائی کاٹ رکھے، اپنے ذاتی معاملات کی وجہ سے سلام کلام بند کر دے اور 3 دن سے زیادہ وقت گزر جائے تو اس کی نہ فرض عبادت قبول ہے نہ نفل عبادت قبول ہے۔ اور ہماری برداشت اتنی سی ہے، اگر بھائی نے کوئی تھوڑی سی بات طبیعت کے خلاف کہہ دی تو سلام کلام آنا جانا بند۔ بہن نے کوئی ایسی بات کہہ دی، چچا ماموں پھوپھی خالہ ساس سسر بہو داماد، خاص طور پر رشتوں کے لین دین کے معاملے میں اگر کسی کی بات نہیں مانی گئی تو میل جول ختم، سلام کلام ختم، جینا مرنا ختم۔ تو غور کر لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نہ فرض عبادت قبول ہے اور نہ نفل عبادت قبول ہے۔ صلہ رحمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے اور فرمایا صل من قطعک، صل من قطعک۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، یہ صلہ رحمی ہے۔ یہ صلہ رحمی نہیں ہے کہ جو تیرے ساتھ اچھا رویہ اپناتے ہیں تم بھی ان کے ساتھ اچھا رویہ اپناتا ہے، جو تیرے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں تو بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص تو ادلا بدلا کرنے والا ہے، لیس الواصل بالمکافئ، ادلا بدلا کرنے والا، صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب رشتہ دار تعلق توڑ دیں اور وہ اس سے تعلق جوڑنے کی کوشش کر رہا ہو، یہ صلہ رحمی کرنے والا ہے۔ اور آپ کو ایک حدیث سنا دوں، فرمایا کہ ایک چیز کی ضمانت تم مجھے دے دو، 4 ضمانتیں مجھ سے لے لو۔ وہ 4 ضمانتیں یہ ہیں: تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، نمبر 2 تمہارے رزق میں برکت دے دی جائے گی، نمبر 3 تمہاری عمر کو بڑھا دیا جائے گا، نمبر 4 تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ 4 ضمانتیں مجھ سے لے لو اور ایک ضمانت مجھے دے دو کہ تم صلہ رحمی کرو گے۔ کہتے ہیں جی اس نے تو میری ناک ہی کاٹ کے رکھ دی ہے، میں کس منہ سے اس کے دروازے پر جاؤں؟ بھائی اپنے منہ کے ساتھ جاؤ، آپ کی ناک تو لگی ہوئی ہے، کوئی نہیں کٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں میں ان پر قسم اٹھاتا ہوں۔ ایک چیز یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے ساتھ زیادتی کی گئی، اس کی بے عزتی کی گئی،
اس کی حق تلفی کی گئی، اسے برا بھلا کہا گیا، اس نے صبر کیا، انتقام نہیں لیا، بدلہ نہیں لیا، اللہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں قسم اٹھاتا ہوں کہ اس کی عزت میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ تو اگر آپ کے بقول اس نے آپ کی ناک کاٹ دی ہے، آپ اللہ کے لیے صبر کر لیں۔ آپ نے اس کی بے عزتی کر دی ہے، آپ اللہ کے لیے صبر کر لیں، اس کے گھر چلے جائیں، کوئی تحفہ ہدیہ لے کے پہنچ جائیں اور کہیں جی شاید آپ کو کوئی میرے بارے میں غلط فہمی ہوئی ہے، اگر آپ کو مجھ سے کوئی بھی ناگواری پہنچی ہے تو میں دل سے معذرت خواہ ہوں اور میں دل سے آپ کی قدر کرتا ہوں، میرے دل میں آپ کی بڑی محبت ہے، میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ اگر یہ آپ 2-4 لفظ کہہ دیں اور آپ بڑے بڑے 4 انعام کے مستحق بن جائیں اور اللہ آپ کی عزت کو اونچا کر دیں تو آپ کی ناک کٹے گی یا اونچی ہو جائے گی؟ کیا ہوتا ہے 2-4 لفظ جا کے کہنے سے کیا بنتا ہے؟ کوئی کسی کو عزت نہیں دے سکتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اس کو ملتی ہے جسے اللہ عزت دیتے ہیں، اور ذلیل وہ ہوتا ہے جسے اللہ ذلیل کر دیتے ہیں۔ تو نیت کر لیں، اگر آپ کی کسی بھی رشتہ دار سے قطع رحمی ہے، بول چال آنا جانا بند ہے، اپنے ذاتی معاملات اور لین دین کی وجہ سے، وہ ابھی سونے سے پہلے ہی اس سے صلہ رحمی کر لیں، کچھ نہیں بگڑ رہا، انشاءاللہ بنے گا، بگڑے گا کچھ نہیں، صرف نفس کو سمجھانے کی بات ہے۔ یہ نفس بڑا مکار ہے، یہی بندے کو ورغلاتا، یار نہیں، سب سے زیادہ ہمدرد انسان کے اللہ جل جلالہ ہے، اس کے بعد سب سے بڑے ہمدرد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اللہ نے جو حکم دیے ہیں، اللہ کے حبیب نے جو تعلیمات دی ہیں، اللہ کی قسم ان پہ عمل کرنا دونوں جہانوں میں سرخرو ہو جانے کا، دونوں جہانوں میں باعزت ہو جانے کا اور دونوں جہانوں میں کامیاب ہونے کا سامان ہے۔ ہاں، اللہ کی قسم، میں نہیں کہہ رہا، خود اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ کی مانے گا، اللہ کے رسول کی مانے گا، وہ یقیناً بہت بڑی کامیابی حاصل کر لے گا۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ تو کریں گے صلہ رحم؟ ہاں، ابھی کر لیں، اپنی حیثیت کو ذرا پیچھے کر دیں، اللہ رسول کے حکم کو آگے کر دیں، اور اس یقین سے یہ قدم اٹھائیں کہ اس سے میری عزت بڑھے گی، اس سے میری دنیا بنے گی، اس سے میری آخرت بنے گی۔ ہاں، اس یقین کے ساتھ یہ قدم اٹھائیں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں راحت اور طمانینت آتی ہے یا نہیں آتی ہے۔ اللہ بھی سچے ہیں، اللہ کے وعدے بھی سچے ہیں، اللہ کے رسول بھی سچے ہیں، اور اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی بشارتیں بھی سچی ہیں۔ کریں گے انشاءاللہ؟ ہاں،
اور یہ ہمیشہ کے لیے سبق حاصل کر لیں، برداشت کرنا۔ ہم کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دو۔ اگر کوئی اینٹ پھینکے تو تم جواب میں پتھر پھینکو۔ اگر کوئی ایک بات سخت سست کہے تم جواب میں 2 باتیں سخت سست کہو۔ یہ پتہ نہیں کس نے سبق پڑھایا۔ ہم کس کے امتی ہیں؟ ہم تو اس پیغمبر کے امتی ہیں۔ سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے۔ طائف والوں نے پتھر مارے ہیں، لہو لہان کر دیا ہے، بجائے اس کے کہ انہیں جواب دیتے، کوئی بات فرماتے، حتیٰ کہ اللہ کی طرف سے پیشکش لے کر فرشتے پہنچ گئے ہیں کہ ان بدبختوں نے آپ کے ساتھ جو رویہ کیا یہ کسی بھی انسان کا فعل نہیں ہے، ظالم درندے ہیں، بس آپ کی اجازت چاہیے۔ طائف کے دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا کے انہیں نیست و نابود کر دیتے، نام و نشان مٹا دیتے۔ تو آپ نے فرشتوں کو اجازت دی کہ ہاں ان بدبختوں کو یوں کر دو، کوئی بد دعا فرمائی، فرمایا کوئی بات نہیں، اگر انہوں نے میری بات نہیں مانی تو میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ ان کی اولاد سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو مجھ پر ایمان لائیں گے۔ اور اللہ نے آپ کی یہ آرزو پوری فرمائی اور طائف والے ایمان لے کر آئے۔ تو ہم تو اس نبی کی امت ہیں۔ اگر کوئی سخت بات کہتے ہیں تو برداشت کرو، جواب نہ دو۔ ہاں آج کل 80% جو عدالتوں میں رش ہے، تھانوں میں رش ہے، جیلیں بھری ہوئی ہیں، 80% ایک دوسرے کے حق تلفی کی بنا پر ہے، عدم برداشت کی بنا پر ہے۔ برداشت نہیں، کسی دوسرے کی بات برداشت نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حکموں پہ اور اپنے حبیب علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے والا بنائے۔ تو چھٹا ادب حج پر جانے سے پہلے یہ ہے کہ صلہ رحمی کریں۔ اگر وہ دوسرا رشتہ دار مان کے نہیں دیتا تو آپ کوشش کرتے رہیں، موقع بے موقع اس کے پاس جا کے معذرت کرتے رہیں۔ وہ پھر بھی نہیں مانتا، 4 کام کریں۔ ایک تو جب بھی دعا اپنے لیے کریں اس کے لیے بھی کریں، بد دعا نہ کریں۔ تیسرے، اپنے دل میں اس کی خیر خواہی اور ہمدردی کا جذبہ پیدا کریں۔ تیسرے، جہاں کہیں بھی آمنا سامنا ہو اس کو سلام کرنے میں پہل کریں۔ چوتھے، اس کے رشتہ داروں میں یا اس کے دوستوں میں کہیں تذکرہ ہو تو اچھے الفاظ سے اس کا تذکرہ کریں۔ آپ صلہ رحمی کرنے والے شمار ہو جائیں گے اور آپ کو وہ فضائل مل جائیں گے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ 7واں ادب، اگر اپنے کسی پڑوسی سے، اپنے کسی مسلمان بھائی سے کسی طرح بھی ان بن ہوئی ہے، بول چال بند ہے اپنے ذاتی لین دین کی وجہ سے، تو اس سے بھی اپنا تعلق بحال کریں گے اور اس سے بھی معذرت کر کے
بول چال سلام کلام شروع کر دیں گے۔ پڑوسیوں کے بڑے حقوق بتائے گئے اور پڑوسیوں سے خاص طور پر حسن سلوک کرنے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ بعض دفعہ ہو جاتا ہے چھوٹی سی بات بڑھ جاتی ہے اور پھر زندگی بھر سلام کلام ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کہیں ایسا ہے تو اس سے بھی صلح صفائی کر کے بول چال سلام کلام بحال کر لیں۔ نما ادب، اگر آپ کے ذمے کسی کا قرض ہے تو اسے ادا کر دیں۔ قرض دینے والے کو بے شک یاد نہ ہو، لیکن آپ کو یاد ہے، کسی کا قرض ہے، کسی کی امانت ہے یا کسی کا حق وراثت ہے، خاص طور پر ایک ماحول بن گیا ہے کہ بہنوں کو حق وراثت پورا نہیں دیا جاتا۔ اگر خدا نہ خواستہ کہیں ایسا کیا گیا ہے تو اپنی بہنوں کو حق وراثت پورا ادا کریں، اپنے ذمے ایک پائی بھی نہ رکھیں۔ اگر بہن کو اونے پونے میں دے کے فارغ کر دیا تھا، حساب کریں، اس کی جتنی شرعی وراثت بنتی ہے وہ پوری ادا کریں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ ہاں، حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی وارث اپنے کسی وارث کو اس کے حق وراثت سے محروم کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی جنت سے محروم کر دیں گے۔ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، تہجد، اوابین، بڑی بڑی نیکیاں لے کر آیا ہوگا، لیکن بہن کا حصہ کھا کے آیا تھا۔ اپنی نیکیوں کی وجہ سے تو اس کی جنت بہت بڑی بن چکی تھی، لیکن بہن کو پورا حق نہ دینے کی وجہ سے آج اپنی جنت سے محروم کر دیا گیا ہے۔ بڑی شدید وعید ہے۔ تو اپنے ذمے کسی کا کوئی بھی حق ہے، قرض ہے، امانت ہے، حق وراثت ہے، کاروباری لین دین میں کسی کا کوئی مالی حق آپ کی طرف ہے، ایک ایک پائی ادا کریں۔ اور نمبر 10، اگر فوری ادائیگی ممکن نہیں ہے تو پھر جن لوگوں کے جتنے حق آپ کے ذمے ہیں ان کی ایک مضبوط قسم کی تحریر بنائیں اور لکھیں، تفصیل لکھیں کہ فلاں کا مجھ پر اتنا حق ہے، فلاں کا اتنا ہے، فلاں کا اتنا ہے، فلاں کا اتنا ہے، یہ میرے ذمے واجب الادا ہیں۔ اگر میرا انتقال ہو جائے تو ان تمام حق والوں کو ان کا پورا پورا حق ادا کر دیا جائے۔ یہ وصیت لکھیں۔ اسی طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کے بارے میں اگر ابھی پوری ادائیگی نہیں ہو سکتی تو اپنی نماز، روزے، زکوٰۃ کے بارے میں بھی پوری وصیت لکھ دیں کہ میرے ذمے اتنی نمازیں ہیں، اتنے روزے ہیں، اتنے سالوں کی اتنی زکوٰۃ ہے، اگر میرا انتقال ہو جائے تو میری طرف سے ان کی ادائیگی کی جائے۔ 11واں ادب، وضو، طہارت، غسل اور نماز کے سارے مسائل اچھی طرح سیکھ لیں۔ اور نمبر 12، حج پر جانے سے پہلے
حج کے اور عمرے کے سارے مسائل اچھی طرح ازبر کر لیں۔ تو یہ 12 ادب تو آپ کو پہلے پورے کر لینے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو آج کا یہ سبق آداب کے بارے میں ہی پورا ہو گیا ہے۔ آپ اس کو دہراتے بھی رہیں، ذہن میں بٹھائیں، اور جو باتیں آپ کے لیے قابل عمل ہیں ان پر عمل بھی کریں۔ کل سے انشاءاللہ ہم مسائل کی ابتدا کریں گے۔ جو باتیں عرض کی ہیں، اگر ان کے بارے میں کوئی بات آپ پوچھنا چاہتے ہوں، جو باتیں عرض کی ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں۔ عمرے کے، حج کے باقی تفصیلی مسائل تو انشاءاللہ آئندہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تلبیہ برکت کے لیے پڑھ لیتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، بلند آواز لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کسی نے پوچھا ہے کہ صلہ رحمی میں میاں بیوی اور میاں بیوی کے آپس کے معاملات بھی آتے ہیں؟ تو صلہ رحمی میں میاں اور بیوی ان دونوں کے آپس کے تعلق تو سب سے زیادہ اہم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو سب سے بہترین قرار دیا ہے جو اپنی بیوی سے سب سے اچھا سلوک اختیار کرتا ہے، اور بیوی کو یوں فرمایا ہے کہ اگر میں کسی کو اللہ کے علاوہ سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ خامد کے سامنے سجدہ کرے۔ تو دونوں کے تعلقات بڑے نازک بھی ہیں اور بڑے اہم بھی ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر بیوی سے زیادتی ہو گئی ہو تو اس سے بھی ضرور معذرت اور اس کی تلافی کرنی چاہیے۔ بیوی سے ہو گئی ہو تو وہ بھی اپنی خامد سے ضرور تلافی اور معذرت کرے۔ اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ اگر کسی کی حق تلفی کی اور وہ دنیا سے چلا گیا تو آپ اس کے لیے کثرت سے دعائے مغفرت کرتے رہیں، انشاءاللہ یہ تلافی کے قائم مقام ہو جائے گا۔ دعا فرما دیں۔ توبہ کے الفاظ دہرا دیں کلمہ تجدید ایمان کے لیے۔ توبہ کی 3 شرطیں بتائی تھیں، تفصیل سے بتا دی ہیں۔
ان کے ساتھ توبہ کر لیں، اور توبہ میں کلمہ طیبہ پڑھ کر اپنا ایمان تازہ کر لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پڑوسی کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک، اگر پڑوسی نے طلاق دے دی اور پھر بٹھائے ہوئے ہو تو ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کریں۔ آپس کے ذاتی لین دین اور معاملات کی وجہ سے سلام کلام مند ہے تو وہاں صلہ رحمی اور تعلقات بحال کرنے کا حکم ہے۔ اگر کسی شرعی مسئلے کی بنا پر تعلق توڑا ہے، مثلاً کوئی اللہ کی مسلسل نافرمانی کر رہا ہے، شراب نہیں چھوڑتا، بدکاری نہیں چھوڑتا، سمجھانے کے باوجود اس وجہ سے اس سے آپ بائیکاٹ کیے ہوئے ہیں، پھر کوئی حرج نہیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصل علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اے اللہ ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما، ہر گناہ سے سچی توبہ کرنے والا بنا، اپنے سارے احکامات کو دل و جان سے پورا کرنے والا بنا، اپنی ساری نافرمانیوں سے ہر قیمت بچنے کی توفیق عطا فرما۔ جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما، جو بات غلط نامناسب ہو گئی وہ معاف فرما، جو قابل عمل باتیں ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے اور تمام حجاج کرام کے حج کو انتہائی آسان فرما اور اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم سب کو سیکھ کر حج مبرور کرنے والا بنا، اپنی مرضی اور منشا کے مطابق ہر حکم کو ادا کرنے والا بنا۔ حاضرین مجلس کی تمام دلی جائز دعاؤں کو اور دنیا آخرت کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، ہماری دنیا بھی اچھی فرما اور ہمیں آخرت میں بھی سرخرو اٹھانا، اور حساب و کتاب اور عذاب و عقاب کے بغیر جنت الفردوس کے اعلیٰ درجات پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں اپنے ایمان والے خاندانوں سمیت جگہ عطا فرما دینا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔